بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ عام طور پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں پر کہ یہ اصحاب کو نہیں مانتے، جبکہ ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں اصحاب کے بارے میں یعنی ان کو مانا جائے یا نہ مانا جائے ایک معیار ہے، اور معیار ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد ان کے اہل بیت کا احترام، اور خصوصاً مولا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی اور باقی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی معیار کے لیے ارشاد فرمایا ہے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے اور تمام اہل سنت اس روایت کو مانتے ہیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ اب یہاں بتاتے چلیں کہ بغض کا تعلق ہے دل سے، یعنی ہر آدمی یہ جان لے کہ اگر اس کے دل میں بغض ہے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ منافق ہے، اور اگر ہم کسی کو دیکھیں کہ وہ مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے رہا ہے یا ان پر لعنتیں بھیج رہا ہے یا ان سے جنگ کر رہا ہے تو ہم جان لیں کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ لہٰذا اصحاب کے بارے میں بھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت تمام اصحاب کو مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے قاتل اصحاب تھے لیکن وہ ان اصحاب کو نہیں مانتے، ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب یہ ایک الگ ڈسکشن ہے کہ جن کا نام لیتے ہیں وہ نام صحیح لیتے ہیں یا کیونکہ وہ مولا امیر المومنین کے چاہنے والے تھے ان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جناب عثمان کے خلاف جو اصل بغاوت تھی اور ان کے خلاف جو ابھارا، ان میں صف اول میں جناب حضرت عائشہ تھیں اور طلحہ اور زبیر تھے۔ یہ موضوع بالکل الگ ہے اور اسے کبھی بعد میں ڈسکس کریں گے۔ قرآن کے اعتبار سے بھی تمام اصحاب صراط مستقیم پر نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے سورہ منافقون بھی نازل ہوئی، اور اسی جانب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں، اور ارشاد ہوا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ تمہارے ارد گرد جو عرب بدو ہیں ان میں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں کچھ لوگ نفاق میں شدید ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو آخر زمانے کا یہ سورہ ہے، تو جو لوگ مدینہ میں تھے وہ سب کے سب وہ تھے کہ جو صحابہ کی ڈیفینیشن پر اترتے ہیں، انہوں نے ان کو دیکھا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، کہ اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو اپنے نفاق میں بہت شدید ہیں۔ تو یہاں تک تو بات واضح ہو گئی۔ اب اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ اصحاب کے بارے میں مختلف ڈیفینیشنز ہیں، اور کوئی بھی ڈیفینیشن بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد نہیں فرمائی۔ اب عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ اصحاب ہیں کہ جو آخر تک مسلمان رہے ہوں، لیکن اگر نہ رہے ہوں تو کیا ہے کہ نہیں، وہ اصحاب نہیں ہیں۔ تو پھر ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اے علی کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مؤمن ہوگا، اور کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ جس طرح سے اصحاب کے دائرے سے نکال دیا جاتا ہے ان افراد کو کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا خود ان کی زندگی میں کافر ہو گئے، تو اسی طرح سے افراد کو نکالا جا سکتا ہے صحابیت سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برخلاف مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے ہوں یا ان پر لعنتیں بھیجتے ہوں، یا جنہوں نے ان سے یا اہل بیت میں سے کسی سے بھی جنگ کی یا بغض کا اظہار کیا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کہنا کہ فلانا شخص بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بگڑ گیا تھا تو یہ تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے۔
تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ شیطان ملائکہ کے درمیان تھا اور بگڑ گیا، تو کیا یہ ملائکہ کی توہین ہے؟ خداوند تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے جلوے دیکھ رہا تھا، کائنات کو دیکھ رہا تھا اور پھر بھی بگڑ گیا، کیا یہ اللہ کی توہین ہے؟ قابیل حضرت آدم اور حضرت حوا اور حضرت حابیل کے درمیان، یعنی 3 عظیم ہستیوں کے درمیان یہ چوتھا فرد بگڑ گیا، تو کیا یہ حضرت آدم اور حضرت حوا اور حضرت حابیل کی توہین ہے؟ انبیاء کی اولاد بگڑ گئیں جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، تو کیا یہ حضرت نوح کی توہین ہے؟ ان کی بیویاں بگڑ گئیں جیسے کہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی، تو کیا یہ حضرت لوط اور حضرت نوح کی توہین ہے؟ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پر تہمت لگانے والے سفر میں اپنے لوگ تھے، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کہ ان کی تعلیمات کا خود اپنی زندگی میں اپنے ساتھ اثر نہیں ہوا؟ تو یہ ایک بالکل ہی بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر کسی کے عمل کو بیان کیا جائے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو گئی۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں عبید اللہ ابن جہش کے بارے میں۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ وہ فرد ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ بھیجا ہے اور وہاں جا کر یہ عیسائی ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گمراہ ہو گئے۔ اب یہ تھے کون؟ تو ہم بتاتے چلیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ زینب بنت جہش کے بھائی تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک زوجہ جناب ام حبیبہ کے پہلے شوہر تھے، اور پھر رشتے کے اعتبار سے ان کی پھوپھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و مولا امیر المومنین کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ کیا ان کا بگڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین مانا جائے گا؟ کیونکہ یہ عیسائی ہو گئے تھے، یہ دین سے نکل گئے تھے۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یہ بھائی تھے حضرت زینب بنت جہش کے، تو اس اعتبار سے کیونکہ وہ ام المومنین تھی، مومنین کی ماں، تو پھر یہ ہوئے مومنین کے ماموں۔ کیونکہ معاویہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ زبردستی ایک لقب دیا گیا ہے خال المؤمنین۔ اب اگر جناب حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہونے کے ناطے معاویہ کو مومنین کا ماموں کہا جا سکتا ہے، یعنی خال المؤمنین، تو پھر بڑے کمال کی بات ہے کہ ان ماموں نے دوسرے ایک ماموں کو مار دیا ہمارے، یعنی حضرت محمد ابن ابو بکر کو، اور گدھے کی کھال میں جلوا دیا۔ تو کمال کی بات یہ ہے کہ ان ماموں کو یاد رکھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ یہ پاور میں آ گئے تھے، اور ان ماموں کو بھلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ مظلوم تھے۔ تو پھر تیسرے ماموں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو عیسائی ہو گئے تھے، کیونکہ وہ حضرت زینب بنت جہش ام المومنین کے بھائی تھے۔ تو پتہ چلا کہ یہ ماموں کا جو ڈرامہ ہے یہ صرف ایک حاکم وقت کو کہ جس نے مولا امیر المومنین سے جنگ کی اور 70,000 سے 1,00,000 کے قریب لوگ مارے گئے، اور پھر بعد میں امام حسن علیہ السلام کے لیے مشکلات ایجاد کی، یہاں تک کہ سیز فائر ہوا اور صلح ہوئی، اور اس کے بعد بھی مارے جا رہے تھے اصحاب اور انصار مولا امیر المومنین کے، اور ان پر لعنتوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور جب وہ لعنتیں رکنے کا مرحلہ آیا تو جس نے وہ لعنتوں کے سلسلے کو اور گالیوں کے سلسلے کو اور تبرے کے سلسلے کو روکا، ان کے لیے اس کارنامے کو فضیلت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، اور وہ تھے عمر ابن عبدالعزیز۔ لیکن یہ لعنتوں کا سلسلہ رکا تھا آفیشلی، یعنی اب ممبروں سے نہیں ہو رہا، لیکن گھروں میں، گلی کوچوں میں اور لوگوں کے درمیان یہ سلسلہ صدیوں جاری رہا۔ اب یہاں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں عبید اللہ ابن جہش کے بارے میں، اور تدریجاً ان موضوعات کو ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر ہے 5،
اور صفحہ نمبر ہے 542 اور 543 اور حدیث نمبر ہے 6768۔ ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑی تو عربی کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں گے کیونکہ وہ دوبارہ آئے گی۔ زہری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان کے ساتھ نکاح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا خزیمہ کے شیر عبید اللہ بن جہش الاسدی کے نکاح میں تھیں۔ عبید اللہ بن جہش حبشہ میں مر گیا تھا۔ ام حبیبہ اس کے ہمراہ ہجرت پر روانہ ہوئی تھیں۔ وہاں جا کر یہ فتنے میں مبتلا ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ام حبیبہ کو اسلام اور ہجرت پر استقامت عطا فرمائی۔ ام حبیبہ نے عیسائی مذہب اختیار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام اور ہجرت کو مکمل فرمایا۔ پھر یہ مدینہ منورہ آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام نکاح بھیجا، بریکٹ میں ہے انہوں نے قبول کر لیا۔ حضرت عثمان بن عفان نے حضور کا ان کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اب یہ زبردستی تقریباً یہاں پر حضرت عثمان بن عفان کی فضیلت کو لایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کروا دیا، کیونکہ باپ ان کے موجود تھے یعنی ابو سفیان۔ اب کیونکہ یہ حضرت عثمان کی پھوپھی ذات بہن تھیں، کون؟ یعنی جناب حضرت ام حبیبہ۔ اب یہاں پر بات واضح رہے کہ معاویہ اور جناب ام حبیبہ باپ میں مشترک تھیں، یعنی دونوں کے دونوں یہ ابو سفیان کی نسل سے تھے، لیکن مائیں دونوں کی الگ تھیں۔ ان کی والدہ کا نام یعنی حضرت ام حبیبہ کی والدہ کا نام تھا صفیہ، اور معاویہ کی ماں تھیں ہندہ۔ اب یہاں پر عربی میں واضح ہے وَتَنَسَّرَ فَمَاتَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ، کہ وہ عیسائی ہو گئے اور وہ مرے اس عالم میں کہ وہ عیسائی ہی رہے۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ انہی کا ذکر ہے ثُمَّ تَنَسَّرَ زَوْجُهَا، یعنی حضرت ام حبیبہ کے شوہر عیسائی ہو گئے۔ تاریخ طبری جلد نمبر 2 اور حصہ اول اور صفحہ نمبر ہے 360۔ تو یہاں پر بھی یہ موضوع ہے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، تو ہیڈنگ ہے حضرت ام حبیبہ بنت ابی سفیان۔ اس کے بعد آپ نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان بن حرب سے نکاح کیا۔ یہ عبید اللہ بن جہش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی بیوی تھیں۔ عبید اللہ ہجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا، وہاں نصرانی ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی تبدیل مذہب کی دعوت دی، مگر انہوں نے نہ مانا اور وہ بدستور اسلام پر قائم رہیں۔ ان کے شوہر کا اسی حالت نصرانیت میں انتقال ہو گیا۔ اب یہاں پر اگلے صفحے میں یعنی 381، کیونکہ ہم نے دونوں صفحوں کو ساتھ اسکین کیا ہے 380 اور 381 کو، تو 381 کے سب سے اوپر ہے حضرت زینب بنت جہش۔ اس کے بعد آپ نے زینب بنت جہش بن رعاب بن یعمر بن صبرہ سے نکاح کیا۔ اب یہ زینب کون ہیں؟ تو واضح ہو رہا ہے عبید اللہ بن جہش کی بہن ہیں، یعنی عبید اللہ بن جہش جو ہے یہ بھی ام المؤمنین زینب بنت جہش کے بھائی ہیں۔ تو جو رشتہ دے کر معاویہ کو پکارا جائے یعنی مومنین کے ماموں، وہی رشتہ دے کر ان کو بھی پکارا جائے۔ بس جس رشتے سے ماموں کہہ کے معاویہ کو پکارا جائے وہی رشتہ ان کا بھی ہے تمام مسلمانوں سے، لہٰذا گزارش ہے کہ ان عیسائی ماموں کو بھی یاد رکھا جائے، کیونکہ ماموں تو ماموں ہی رہتا ہے،
چاہے وہ کوئی ہو۔ اب یہاں پہ دوبارہ ہم توجہ دلائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حبشہ گئے ہیں اور بجائے دین پھیلانے کے دین سے نکل گئے ہیں، تو کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ کیونکہ آپ تو ابھی حیات ہیں تو یہ عالم ہے، بعد میں یہ کیا کرتے؟ اب آپ کے سامنے ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد، جلد نمبر ہے 1 اور صفحہ نمبر ہے 198۔ وَكَانَتْ قد هاجرت الى ارض الحبشہ مع زوجها عبید اللہ بن جحش الاسدی فتنصر هناك ومات۔ یعنی حضرت ام حبیبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ ہجرت کر کے گئی تھیں حبشہ کی سرزمین میں اپنے شوہر عبید اللہ ابن جحش الاسدی کے ساتھ، اور وہ عیسائی ہو گئے اور وہیں پر اسی عالم میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ مسند اسحاق بن راہوی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 28۔ وکانت ام حبیبہ تحت عبید اللہ بن جحش بن رعاب الاسدی وقد حاجر معها الى الحبشہ ثم ارتد فمات مرتدا متنصرا، کہ جناب حضرت ام حبیبہ زوجہ تھیں عبید اللہ بن جحش بن رعاب الاسدی کی، اور اس نے ہجرت کی تھی ان کے ساتھ حبشہ کی جانب، اور پھر وہ مرتد ہو گیا تھا اور اسی ارتداد اور عیسائیت کے عالم میں، نصرانیت کے عالم میں وہ دنیا سے گیا۔ وقال ابن سعد وقد كان عبید اللہ بن جحش حاجر بأم حبیبہ معه الى ارض الحبشہ فی الحجرۃ الثانیہ، دوسری ہجرت میں عبید اللہ ابن جحش جناب ام حبیبہ کے ساتھ حبشہ گئے، فتنصر وارتد عن الاسلام، وہ عیسائی ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، وتوفی بارض الحبشہ، اور وہیں پر ارض حبشہ میں ان کی موت واقع ہوئی۔ وثبتت ام حبیبہ علی دینها الاسلام وہجرتها، اور وہ یعنی حضرت ام حبیبہ اسلام پر باقی رہیں، پھر وہ دوبارہ مدینے آ گئیں۔ فتح الباری جلد نمبر 13 میں بھی یہی والا موضوع ہے، حاجر الی الحبشہ فتنصر عبید اللہ بن جحش ومات هناك، کہ وہ ہجرت پہ ساتھ گئے اور وہاں جا کے عیسائی ہو گئے، اور اس کے بعد وہیں پر اسی عالم میں ان کی موت واقع ہوئی۔ تہذیب الاسماء واللغات جلد نمبر ثانی یعنی جلد نمبر 2 اور قسم اول، اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے، کانا زوجها قبل النبی، کہ حضرت ام حبیبہ کے پہلے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے؟ عبید اللہ بن جحش، تنصر بالحبشہ ومات نصرانیا، وہ حبشہ میں عیسائی ہو گئے تھے اور وہیں پر ان کی موت واقع ہوئی۔ السنن الکبریٰ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 114، اور یہاں پر بھی وہی والا موضوع ہے، قانت قبلہ تحت عبید اللہ بن جحش، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبید اللہ بن جحش کی بیوی تھیں، مات بارض الحبشہ نصرانیا، وہ مرا حبشہ میں اس عالم میں کہ وہ نصرانی تھا۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، ایک بڑے عالم دین کی ہے، یعنی ابن حجر عسقلانی۔ وہ اس موضوع کو کسی شاذ قول یا قیل کے عنوان سے بیان نہیں کر رہے، بلکہ تعریف صحابہ میں اس موضوع کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی ایک مسلم چیز ہے۔ اب یہاں پہ بتاتے چلیں کہ اصحاب کی بہت ساری تعریفیں، ان کو انشاءاللہ کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، اور کوئی بھی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نقل نہیں ہوئی، بعد میں سب نے یہ تعریفیں کرنے کی کوشش کی ہیں، ڈیفینیشن بیان کی، اور مختلف ڈیفینیشنز بیان ہوئیں۔ جو زیادہ مشہور ہے وہ انہی ابن حجر کی ہے، اور یہ بھی بات واضح رہے کہ یہ 9ویں صدی کے ہیں، یعنی اس وقت جو مشہور ترین تعریف چل رہی ہے اصحاب کے بارے میں، وہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ خود اصحاب سے ہے، بلکہ وہ 9ویں صدی کے ایک عالم دین ابن حجر عسقلانی کی ہے، جو زیادہ مشہور ہے۔ تو جلد نمبر ہے اول اور صفحہ نمبر ہے 158، فی تعریف الصحابی، من لقى النبی مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ جس نے بھی ملاقات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھا، ومات علی الاسلام، اور اسلام ہی پر مرا۔ اب یہ کہتے ہیں وخرج بقولنا مات علی الاسلام، اور یہ جو ہم نے کہا کہ وہ اسلام ہی پر مرا، تو اس سے وہ لوگ نکل جائیں گے صحابیت سے کہ جو ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عالم میں کہ وہ مومن تھے،
ثم ارتد، اس کے بعد وہ مرتد ہو گئے، ومات علی ردتہ، اور اسی ارتداد پر ان کی موت واقع ہو گئی، والعیاذ باللہ۔ وقد وجد من ذلك عدد یسیر، اور اس قسم کے افراد کچھ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بالآخر بعد میں دین سے نکل گئے۔ اب ان میں سے کون ہے؟ کا عبید اللہ بن جہش الذی کان زوج ام حبیبہ، ان میں سے ایک ہیں عبید اللہ بن جہش کے جو شوہر تھے ام حبیبہ کے، فإنہ اسلم معہا، وہ مسلمان ہوئے تھے جناب ام حبیبہ کے ساتھ ساتھ، وہاجر الی الحبشہ، اور وہ ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی جانب، فتنصر، اور پھر وہ عیسائی ہو گئے، فتنصر ہوا، وہ عیسائی ہو گئے، ومات علی نصرانیتہ، اور وہ اسی عیسائیت پر مر گئے۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو اصحاب میں سے نہیں تھا، تو ہم یہاں پہ سوال کریں گے کہ جس وقت یہ دین سے نکلا، آیا اس وقت یہ صحابی کی ڈیفینیشن پہ تھا کہ نہیں تھا؟ اس وقت نکلا تو بعد میں نا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابی تھے لیکن بغض مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے فوراً نکل گئے صحابیت کے دائرے سے، بالکل ویسی جیسے یہ نکل گئے۔ لیکن یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، تو کوئی اثر نہیں ہوا کیا اس کے اوپر؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے؟ تو بس اصحاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکل سکتے ہیں دین سے اور ان کی زوجہ پر گناہ کی تہمت لگا سکتے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ امکان نہیں ہے؟ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا جیسے کہ سب کے سب مومن ہو گئے اور سب کے سب جو ہے معصوم ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محفوظ اور معصوم نہیں ہیں، تو بعد میں کیسے ہو گئے؟ پھر یہ کہ وہاں تو خود اصحاب تھے اور صحابیات تھیں حبشہ میں، کیا انہوں نے ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ لیکن یہ نہیں مانے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کے سمجھانے کے بعد ایک آدمی نہیں سمجھ رہا، تو بعد میں بہت سارے لوگ پاور میں آ گئے اور انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی۔ تو یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ یہ سب کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ جب ہمارے خلاف ایک زہر اگلا جاتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کوئی تھوڑے دن میں کہے کہ جی یہ اصحاب کی توہین کر رہے ہیں، تو ہمیں بتانا ہوگا کہ اصحاب ہیں کون۔ آپ کے حساب سے ہر وہ آدمی جو اسلام سے نکلے اور اعلان کرے وہ صحابیت سے خارج ہو جاتا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہر اس شخص سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو مولا امیر المؤمنین سے خصوصاً اور باقی اہل بیت علیہم السلام سے عموماً بغض کا اظہار کرے، وہ نفاق میں مبتلا ہو کر صحابیت سے نکل جاتا ہے۔ تمام ادیان اور تمام مذاہب کا احترام ہے۔ خداوند تبارک و تعالی سب کو علمی گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔